Let's go. کہانی کی شروعات عائشہ نامی خاتون سے ہوتی ہے جو 30 سال کی عمر میں ایک دردناک اسقاط حمل کے بعد اپنے شوہر حسن کے ساتھ ایک نئے گھر میں منتقل ہوتی ہے۔ وہ افسردہ اور خاموش رہتی ہے جبکہ حسن باوجود محبت اور حمایت کے اس کے اندر کے دکھ کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں پاتا۔ ایک شام عائشہ جب سامان کھول رہی ہوتی ہے تو اسے ایک پرانا گرد سے اٹا ہوا فوٹو البم ملتا ہے۔ وہ پہچان نہیں پاتی۔ جیسے ہی وہ صفحے پلٹتی ہے اس کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ تصاویر میں وہ اور حسن موجود ہے مگر کچھ تصویروں میں ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچہ بھی کھڑا نظر آتا ہے۔ اس کا چہرہ ہلکا سا دھندلا لیکن وہ عجیب حد تک جانا پہچانا محسوس ہوتا ہے۔ ایک رات عائشہ کو گھر میں کئی بچے کی ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دوڑ کر دیکھتی ہے لیکن گھر خالی ہوتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ کھلونے نظر آتے ہیں، ایک پرانا ٹیڈی بیئر، سرخ گیند، ایک چھوٹی کار جو اس نے کبھی خریدی ہی نہیں، نرسری میں رکھی جھولے والی کرسی جو بالکل خالی ہوتی ہے خود بخود ہلنے لگتی ہے۔ حسن ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا اور سمجھتا ہے یہ محض ذہنی دباؤ یا صدمے کا اثر ہے، مگر پھر ایک دن پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت زہرا اچانک پوچھتی ہے، بیٹا کیسا ہے؟ میں نے اسے کل باہر صحن میں کھیلتے دیکھا تھا۔ عائشہ کا دل دہل جاتا ہے۔ ایک دن عائشہ اس بچے کو مکمل طور پہ دیکھ ہی لیتی ہے۔ پھیکی رنگت، سیاہ کھوکھلی آنکھیں اور ہلکی سی اداس مسکراہٹ، اور نرم اور مدھم آواز میں امی کہہ کے پکارتا ہے۔ عائشہ کے ذہن میں نئی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے وہ واقعی اس بچے کی ماں تھی۔ ایک دن حسن دیکھتا ہے عائشہ خالی ہوا میں کسی کو گود میں اٹھ لیے ہلکے ہلکے جھلا رہی ہے اور لوری گا رہی ہے۔ جوابات کی تلاش میں عائشہ شہر کے ایک پرانے صوفی بزرگ کے پاس جاتی ہے۔ وہ غور سے سنتا ہے اور آخرکار کہتا ہے، یہ بچہ نہ بھٹکی ہوئی روح ہے نہ کوئی خواب، یہ کچھ اور ہی ہے، کچھ ایسا جو حقیقت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر زہرا عائشہ کو ہولناک حقیقت بتاتی ہے۔ کئی سال پہلے اس گھر میں ایک عورت نے اپنا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کھو دیا تھا۔ غم کی شدت میں اس نے اپنے بچے کو واپس بلانے کے لیے خطرناک عملیات کیے، مگر جو واپس آیا وہ اس کا بچہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا سایہ تھا جو غمزدہ ماؤں سے چمٹ جاتا ہے اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ انہی کا بچہ ہے۔ جو بھی اس فریب میں آیا وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اسی رات عائشہ اکیلی ہوتی ہے جب وہ بچہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، آؤ امی، ہمیشہ کے لیے ساتھ چلیں۔ عائشہ کا جسم سن ہو جاتا ہے، اس کی یادیں بدلنے لگتی ہیں۔ اسے یاد آتا ہے وہ اس بچے کو جنم دے چکی ہے، اسے گود میں لیا تھا، اسے پالا تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ عین اسی وقت حسن دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑ کے حقیقت میں واپس لاتا ہے۔ اچانک ساری نظر کا دھوکہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بچے کا چہرہ اب بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں غیر فطری حد تک لمبے ہو چکے ہیں اور اس کی آواز گہرے اندھیرے میں گونج رہی ہے۔ عائشہ چیخ مارتی ہے اور وہ ہستی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ اندھیرے میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ عائشہ اور حسن اگلی صبح وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر جانے سے پہلے عائشہ کو وہی پرانا فوٹو البم دوبارہ ملتا ہے۔ وہ آخری صفحہ پلٹتی ہے، ایک نئی تصویر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ حسن اور عائشہ کی تصویر ہے، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک سائے جیسی شبیہ، وہی بچہ جو عائشہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ جب وہ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتے ہیں، عائشہ کو ہوا میں ایک سرگوشی سے سنائی دیتی ہے،
امی آپ کو بہت جلد سب یاد آ جائے گا۔